اللہ نے مرد کی آواز میں روب رکھا اس لیے تاکہ عورت تھوڑی سی دبی رہے اس سے، ورنہ اللہ جیسی عورت کو آواز دی ویسی مرد کو دے دیتے آواز. یہ آواز پاورفل بنائی اس لیے کہ بھائی تھوڑا سا روب رکھو، غلط چیزوں میں روب نہ ڈالو، جائز چیزوں میں. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ جائز چیزوں میں بھی روب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ محبت سے سمجھاؤ. او بھائی وہ نہیں مان رہی محبت سے. دیکھو عورت پہ ہاتھ اٹھانا بہت بری حرکت ہے، لیکن ناجائز ہاتھ اٹھانا. اگر وہ ایسا کام کر رہی ہے، آپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا، آپ کے باپ کو گالیاں دے رہی ہے، آپ کی ماں کو گالیاں دے رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ محبت سے باز نہیں آ رہی، تو ہاتھ اٹھانے کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے، طلاق دے دو اس کو. طلاق کے بعد جو اس کا حال ہوگا وہ زیادہ برا ہوگا یا ہاتھ اٹھانے پہ جو ہاتھ ہوتا ہے حال ہوتا ہے؟ تو ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے، ہم کہتے ہیں خراب عورت پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے. اس پہ آپ کہیں کہ نہیں، ہم کہتے ہیں عورت چاہے جتنی مرضی خراب ہو جائے پھر بھی مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. یہ دعویٰ آپ کا دنیا ہنسے گی اس پہ. بھائی وہ آپ کے باپ کو گالیاں دے رہی ہے، بعض عورتیں کرتی ہیں، میں مانتا ہوں زیادہ تر نہیں کرتی ایسے. ماں کو گالیاں دے رہی ہے، وہ کسی مرد سے تعلق رکھا ہوا ہے اس نے، کسی دوسرے آدمی سے، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ چھوڑو گے اس کو، طلاق دو گے تو بچوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. ایسی صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ بقدر ضرورت ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ایسی عورتوں پر. اس کو یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ مولوی لوگ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. مولوی لوگ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. کوئی اس طرح کرے گی تو اٹھائیں گے ہاتھ، آپ کی طرح دمنی ہلاتے رہیں گے اس کے سامنے. سمجھ رہے کہ پورا خاندان تباہ کر دو، بچوں کو برباد کر دو. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامات کیا؟ ان تلد الامۃ ربتہا، باندی اپنے آقا کو جنے گی. تو جس کا روب ہونا چاہیے اس کا نہیں ہوگا، جس کا نہیں ہونا چاہیے وہ. تو یہ تو قرب قیامت ہے کہ عورت شوہر پہ حکومت کرے گی. عورت سے محبت کرنے کا حکم ہے، اسے آقا بنانے کی اجازت نہیں ہے. آقا آپ ہو.